1447 ہجری مطابق 2 جولائی 2025 عیسوی دن چہارشنبہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے محفل اقبال شناسی کی 1209ویں نشست۔ عنوان ہے اقبال کی شاعری میں مشرقی انداز۔ مخاطب کریں گے عالی جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر مجید بیدار صاحب۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں عالی جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر مجید بیدار صاحب سے وہ شہ نشین پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مسجد کے اس احاطے میں نہ صرف اسلامی تعلیمات، شریعت اور اسلامی فکر کو اجاگر کرنے والے علامہ اقبال کی شاعری اور ان کے افکار پر بھی مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کو جاری رکھنے والوں کے لیے دعا فرمائیے اور اللہ تعالیٰ نئی نسل کو اس طرح رغبت دینے کی توفیق دے۔ ان چند کلمات کے ساتھ مسلسل وقفے سے اس نشست کو مخاطب کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ عالمی سطح پر جو انقلابات آتے ہیں وہ مجمع سے، ہجوم سے نہیں، منتخب لوگوں کے ذریعے آتے ہیں۔ یہاں کم تعداد دیکھ کر یہ مت سمجھیے کہ جو ہے یہ کام ہے، ہو رہا ہے۔ در حقیقت شعور بیداری کا کام یہاں انجام دیا جا رہا ہے۔ شعور بیداری کیا ہے؟ فکر اسلام کو عصر حاضر میں 20ویں صدی کی تیسری دہائی تک جس شاعر نے اپنے اشعار میں پیش کر کے یہ کوشش کی کہ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ سائنس کی ترقی ہو گئی اور مختلف یورپی افکاروں نے اتنا ہنگامہ مچایا ہے کہ اس کے بعد شاید اسلامی افکار ازکار رفتہ ہو جائیں گے، پرانے ہو جائیں گے۔ اس فکر کو توڑنے کے لیے حیدرآباد کی سرزمین میں کئی علماء اٹھے اور خاص طور پر پنجاب کی سرزمین سے، جب پاکستان اس وقت بنا نہیں تھا، علامہ اقبال وہیں رہے، وہیں انتقال ہوا، تو انہوں نے یہ محسوس کیا، اگرچہ انہوں نے بہت سی باتیں ایسی کہی ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ نا امید ہیں۔ مسلم طبقے کے بارے میں ہی نہیں، اسلام کے ماننے والوں کے بارے میں بھی یہ نظریہ ہے، کیونکہ اقبال نے ایک مصرعے میں بہت اہم بات کہی ہے۔ اقبال کی پوری شاعری ہی نہیں بلکہ ان کے ایک ایک مصرعے پر بھی غور کیا جائے تو بدلتے ہوئے اقدار اور مسلمانوں کی ذمہ داریوں پر ان کی گہری گرفت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لازمی ہے کہ ایک مصرعہ ہے اقبال کا، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ آج آپ اندازہ لگا لیجئے راکھ کے ڈھیر سے کچھ برآمد ہو سکتا ہے؟ آج سے 30-40 سال پہلے برتن دھونے کے لیے اس کا استعمال ہوتا تھا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ تو جس قوم میں گراوٹ آتی ہے، جس قوم میں تقلید آ جاتی ہے، جس قوم میں شہرت کا جذبہ آ جاتا ہے، اس قوم کی نمائندگی اقبال کی شاعری میں ملتی ہے، اور آج ہماری پوری قوم اس میں ہی مبتلا ہے۔ سڑکوں پر جاتے ہوئے خواتین کے برقعے دیکھیں تو سڑک کو جھاڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس نے ان کو کہا کہ اس طرح سے سڑک کو جھاڑنے والے برقعے پہننا چاہیے، یہ اخلاقی ایک بے غیرتی ہے۔ تو یہ فیشن کے نام پر
مذہب کو استعمال کرنا، اقبال اس کے مخالف تھے۔ مذہب کو عقیدت کے نام سے، مذہب کو اسلام کے توسط سے سمجھنا، یہ اقبال کی فکر تھی۔ یہ اقبال کی فکر کیا ہے؟ آج کل جو ہے ہو یہ گیا ہے، یورپین تصرفات اتنے ہو گئے، اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یورپ کے طریقے اختیار کر لینا ہی سب کچھ ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اقبال کا ایک ہی مصرع، ایک شعر ہے، مشرق سے حذر کرنا مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کی سحر کر۔ مسلمان کو تاریکی دور کرنے اور روشنی پھیلانے کا کام کرنے کی ذمہ داری دیتے ہیں علامہ اقبال۔ وہ خود نہیں دیتے، قرآن کی تعلیمات، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو حدیث کہلاتے ہیں، اور آپ کا عمل، یہ تین چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اقبال نے اپنی شاعری کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اقبال جس دور میں شاعری کر رہے تھے، 1936 میں ترقی پسند شاعری آ چکی تھی، آزاد نظم آ چکی تھی، معرہ نظم، یہ سب ٹیکنیکل چیزیں ہیں، عام آدمی اس سے واقف نہیں۔ یعنی قافیہ ردیف سے ہٹ کر شاعری کرنا۔ اقبال نے مثنویاں لکھی، اقبال نے نظم لکھی، اقبال نے غزل لکھی، اقبال نے رباعیات لکھی، اس کے علاوہ اقبال نے خطات لکھے۔ یہ مثنوی لکھنا، قصیدہ لکھنا، مرثیہ لکھنا، خطات لکھنا، غزل لکھنا، نظم لکھنا، یہ پورا مزاج مشرقی مزاج ہے۔ اب آپ کو بتاؤں گا یہ مشرق کیا ہے، مغرب کیا ہے۔ جدھر سے سورج نکلتا ہے مشرق ہے، جدھر غروب ہوتا ہے وہ مغرب ہے، ایسا نہیں۔ دو تہذیبوں کا اظہار ہے۔ بر اعظم ایشیا دنیا کے مشرق میں واقع ہے، دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہے، اور یہاں کئی ملک آباد ہیں۔ اس مشرق میں، میں نے مشرقی کے عنوان سے بات کہی ہے، اس مشرق میں مذاہب ہیں، اس مشرق میں عقیدت ہے، اس مشرق میں خدا کی پرستش کے مختلف انداز ہیں۔ ہندوستان بھی ایشیا میں مشرق میں کہلاتا ہے، پاکستان، چین، جاپان، عرب، یہ تمام ممالک جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کی تہذیب کو مشرقی تہذیب۔ یہاں عورت کا احترام، عورت اور مرد ایک دوسرے سے کھلے عام نہ ملنا، پردہ کرنا، یہ تمام چیزیں مشرقی اقدار ہے، اور تہذیب و شائستگی مشرقی اقدار کی خصوصیت ہے۔ اس کے بجائے مغرب، 16ویں صدی سے مغرب کی جاگرتی شروع ہوتی۔ فرانس کے انقلاب کے ذریعے مغرب کی ترقی شروع ہوئی۔ انسان ہاتھ سے کام کرتا تھا، گھروں میں ہم اپنے بچپن میں ہماری نانی، ہماری دادی ہم کو کپڑے ہاتھ سے سی کر پہناتے تھے۔ زیادہ دور کی بات نہیں، 52 کی میری پیدائش ہے، آزادی کے بعد بھی یہ ماحول تھا۔ درزی کے پاس جانا مایوس سمجھا جاتا تھا، ہیئر کٹنگ سیلون میں جانا مایوس سمجھا جاتا تھا۔ ہر گھر میں وہ ہتھیار ہوتے تھے، وہ اوزار ہوتے تھے جس سے انسان کام لے سکتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا، دنیا میں جو ترقی ہوئی 16ویں صدی میں فرانس کے ذریعے، ہوا یہ کہ ہاتھ سے کام کرنے کے بجائے مشین سے کام کرنے کا نظریہ شروع ہوا، اور اس نے اس وقت تک لوہے کی چیزیں بنائی جاتی تھیں، جتنے اوزار ہتھیار لوہے کے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں جو بڑی بڑی توپیں تھیں وہ بھی لوہے کی تھیں، تلواریں لوہے کی ہوتی تھیں، اور گھر میں استعمال ہونے والے تمام چیزیں لوہے کی۔ فرانس نے پہلی مرتبہ لوہے سے فولاد بنانا شروع کیا۔ یہ ہے کیا بھائی؟ لوہا تو تھا،
لوہے کو 1000 ڈگری پہ گرم کیا جائے تو لوہے میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، لوہا ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ اسکوٹر چلاتے ہیں یا آپ کار چلاتے ہیں، اس کے بریک کو مارنے کے لیے جو تار ہے وہ لوہے کا نہیں، فولاد کا۔ حضرت انسان کو اللہ نے ایسا دماغ دیا ہے، جس طرح اقبال یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح لوہے کو 1000 ڈگری کی گرمی دی جائے تو فولاد بنتا ہے، اگر انسان بھی عقیدت پر، عقائد پر، سیرت پر عمل کر کے اس درجے تک پہنچے تو وہ عالم فاضل بنتا ہے۔ یہ مشرقی اقدار کی خصوصیت ہے۔ وہ محنت ہمارے بزرگان دین نے کی، ہمارے صوفیاء کرام نے کی۔ حیدرآباد میں ہر گلی کوچے میں کوئی نہ کوئی درگاہ نظر آتی ہے۔ کیوں؟ کہ اقبال نے جو بتایا ہے، جیسے لوہے کو فولاد بنایا جائے، چاہے پلین اڑ رہا ہو، چاہے کرین ہو، اس میں لوہے کا تار نہیں ہے، فولاد کا تار ہے۔ اگر لوہے کا تار ہوتا آپ بریک مارتے ہی ٹوٹ جاتا۔ تو یہ ترقی کے بعد مشینی ترقی، یہ مشینی ترقی مشرقی ممالک میں نہیں، مغربی ممالک، جتنے یورپ کے ممالک ہیں جہاں سردی ہوتی ہے، جہاں برف باری ہوتی ہے، اس کو مغربی ممالک کہتے ہیں۔ یہ پہلے فرانس سے شروعات۔ اقبال اس کا پوری نالج رکھتے تھے، انہوں نے پورا مطالعہ کیا تھا۔ جرمن، فرانس، انگلستان اس دور کے آج بھی جتنی سپر پاور کہی جاتی ہیں وہ سب یورپ میں ہی ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اتنی محنت کی ہے۔ دیکھیے دکن کا ایک اچھا دکنی شاعر، بڑی پیاری باتیں انہوں نے کہیں۔ سلیمان خطیب نے آج کے معاشرے کی نشاندہی کرتے ہوئے چھن چھنا چھن کی یہ آواز رے اللہ کی قسم، ذہن کہیں اور جاتا ہے۔ چھن چھنا چھن کی یہ آواز رے اللہ کی قسم، اس کی آواز کے نیچے چھے ازاں پیسہ۔ اس زمانے میں کوائنس ہوتے تھے، چھن چھن آواز جو ہے وہ کوائنس کی۔ مؤذن بھی اذان دیتا ہے تو اس کو تنخواہ ملتی ہے بلکہ اذان دیتا ہے۔ یہ معاشرہ یورپ سے شروع ہوا۔ تنخواہ دینا، وظیفہ دینا، میڈیکل ریمبرسمنٹ، یہ سب یورپین طریقے، یہ یورپ سے آئے ہوئے ہیں۔ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ انسانیت کی فلاح و بہبود کا پہلا نظارہ تو عرب کی سرزمین میں لوگ دیکھ چکے تھے، اس کو روبہ عمل بھی لایا گیا تھا، لیکن مسلمانوں پر یہ الزام ہے کہ وہ جنگ کرتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، لڑتے ہیں۔ اتنی جنگیں ہوئیں، مسلمان دنیا میں نامور ہو گئے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ مسلمان تلوار یا قوت سے نہیں، اپنے عمل سے۔ آج عمل میں ہم پیچھے ہونے کی وجہ سے دوسری قومیں عمل کر کے ہم کو بتا رہی ہیں۔ لازمی ہے کہ جب چاند کی سرزمین میں انسان پہنچا تو ایسی ایسی باتیں اخباروں میں، رسالوں میں لکھی گئیں، اور پھر اس کے بعد قرآن کی ایک آیت کسی نے نوٹ کر دی، وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، ربما کی ایک آیت ہے، ہم نے چاند اور سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تابع کر دیا۔ 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی، ہم نہیں کر سکے، دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ چاند میں جانے والے کون ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ اقبال ایسی فکر دینا چاہتے تھے کہ وہ مشرق کی شریعت، مشرق کے مذہب اور اس کے ساتھ یورپ کی ترقی کو ہم آہنگ کیا جائے، یہ ان کی فکر تھی۔ سوچ تو ان کی مشرقی تھی،
مسلمان تھے، حضور سے محبت کرتے تھے، شریعت کو قبول کرتے تھے۔ قبول کرنے کے بارے میں آپ پوچھیں گے پھر شریعت کو قبول کرتے تو داڑھی کیوں نہیں رکھے، سوٹ بوٹ کیوں پہنتے تھے، ٹائی کیوں لگاتے تھے؟ یہ چیزیں ظاہری ہیں، یہ چیزیں ظاہری ہیں۔ ہمارے شہر میں ایک درگاہ ہے، برہنہ شاہ صاحب ننگے رہتے تھے، سنا جب اورنگزیب گولکنڈہ قلعہ فتح کر کر جانے لگے تو کہا کہ لاؤ میرے کپڑے لاؤ، کپڑے لاؤ۔ تو بولنے لگے سرکار آپ تو برہنہ رہتے ہیں، پھر کپڑے کیوں مانگ رہے ہیں؟ بولے ایک انسان آ رہا ہے، ایک انسان آ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ سرکار ہم بھی تو انسان ہیں، دو آدمیوں کو سیدھے بغل میں، دو آدمیوں کو بائیں بغل میں، ذرا دیکھو بولے۔ پوری فوج جانوروں کی تھی، ایک اورنگزیب عالمگیر انسان دکھ رہا تھا۔ کیوں؟ اس نے شریعت پر عمل کیا تھا۔ تو اقبال اپنے فلسفے کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے مشرقی افکار کو قبول کرتے ہوئے، عقیدت کو قبول کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں آج جو نئے نظریات شروع ہو گئے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ تو اقبال نے خود کہا ہے کہ سچ تو پوچھو تو یہ تم مسلمان بھی ہو، مسلمان ہونا اصل ہے۔ صدیقی، قادری، چشتی، نقشہ بندی، جتنے چاہے لگا لیجیے، لائق ہے۔ اقبال عمل کے شاعر تھے، اور عمل کے مشرقی طریقے میں یہاں جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہندوازم بھی ہے، بدھزم بھی ہے، جینزم بھی ہے، سکھزم بھی ہے، اور ایران میں زرتشت بھی ہے، کئی مذاہب ہیں۔ ان تمام مذاہب میں وحدت خداوندی موجود ہے، ان کے پاس خدا ایک ہے، چاہے وہ زرتشت ہو، ظاہر، چاہے آپ کے بدھزم ہو، چاہے دوسرے مذاہب میں، ایک خدا ہے، مگر وہ خدا کے اوتاروں کا تصور کرتے ہیں۔ ہم جیسے پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں، سری کرشن خدا کا اوتار ہے، رام چندر جی خدا کا اوتار ہے۔ تو اس قسم کی فکر جو ہے یہ بھی مشرقی فکر ہے۔ اقبال نے پورے مطالعے کے ساتھ تعلیم حاصل کر کے عملی طور پر یہ محسوس کیا کہ مشرقی تہذیب میں سب سے بہترین مذہب، سب سے بہترین انسانیت کو ترقی دینے والا رویہ اسلام کا رویہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ان کے باپ دادا جو تھے کشمیری برہمن تھے، دیکھیے جب بھی مذہب کو ارتقا ہوا ہے، مذہب کے ماننے والوں سے زائد نئے مذہب میں داخل ہونے والوں سے ہوا ہے۔ یہ اقبال نے خود کہا، پاسباں مل گئے کعبے سے صنم خانے، پاسباں مل گئے، بھول جا رہا ہوں میں، عمر کا تقاضا ہے، صنم خانے، کچھ بولا میں پھر بھول گیا۔ تو اب یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اقبال یہ شاعری اپنی شاعری میں کیا بتا رہے ہیں کہ در حقیقت ہندوستان جیسا ملک جس میں کئی مذاہب ہیں، برہمن ہے، شودر ہے، ویش ہے، یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، زرتشت آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اقبال نے ان تمام مذاہب کا انکار کیا۔ ان کی پوری مسلسل نظم ہے، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ۔ کون شاعر لا الہ الا اللہ بولا ہے؟
اقبال وہ کلمہ جو حضور کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر دیا، اس کلمہ لا الہ الا اللہ، نظم میں پورے وہ ٹکڑے کو لا الہ الا اللہ، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اقبال کی فکر مشرقی ہے، ان کی شاعری مشرقی ہے، افکار مشرقی ہیں، مگر ان افکار میں جدید تقاضوں کو، یورپی ترقیات کو شامل کرنا ان کا جو ہے نظریہ ہے۔ ابھی ایک بات ہو رہی تھی، ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر آ کے کہنے لگے سر وہ ہم جو ہے مارچ ڈرل کراتے ہیں، وہاں پر ہم مارچ ڈرل کے وقت باجا بجاتے ہیں، وہ جائز ہے یا نہیں؟ زندگی بڑھتی جا رہی ہے، مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، ایسا ذہن جو جدید مسائل کو سمجھنے والا ہو ہم پیدا کر رہے ہیں کیا؟ ایک سوال ہے۔ بچہ اچھا پڑھ رہا ہے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہے، غبی ہے، لاپرواہ ہے، تو جا کے دینی مدرسے میں شریک کرا دیتا، وہ بڑا ہو کے مرغی ایک ٹانگ بولنے والا ہی نکلتا۔ وہ ویژن جو چاہیے اسلام کے لیے وہ پیدا کرنے کی سکت نہیں رہی ہے ہمارے میں۔ فزکس نہیں آتی، میتھمیٹکس نہیں آتی، 25-50 ہزار روپے دے کے ٹیوشن رکھائیں، دین نہیں آتا۔ ایک اہم واقعہ سناتا ہوں، میرے گھر میں ابھی بقرعید کے بعد ایک مولانا آئے چندے کی رسید لے کر، میں نے بلایا، بولے صاحب 9 سال سے خدمت کر رہا ہوں، دینی تعلیم دیتا ہوں، میں کوئی مبالغہ نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ تو بولا ٹھیک ہے بھئی آئیے۔ میں بولا سورہ فاتحہ آپ پڑھاتے ہیں؟ ہاں صاحب بولے قرآن پڑھاتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں کتنی آیت ہیں؟ 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے؟ جواب نہیں دے سکے۔ 9 سال سے پڑھا رہے ہیں وہ۔ یہ جو خرابی آ رہی ہے ہم میں، آج جا کے دیکھیے انجینئرنگ میں، میڈیسن میں، پرائیویٹ کالجز میں بہت دھوم مچی ہوئی ہے لاکھوں کے، اور وہاں جا کے دیکھیے کوئی پیریڈ ہوتا ہے کیا؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ارے ہم خود خدا کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ 4 جماعتیں ہیں، جامعۃ البنات، جامعۃ المومنات، جامعہ کس کو بولتے بھائی؟ کوئی شعور ہے ہم میں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کا مذاق، ہر ایک کی اصلیت کو چھوڑ کر دکھاوے کی چیز۔ کیوں؟ ہم جامعہ لکھیں گے، سعودی جائیں گے تو جامعہ بول کے چندہ آ جائے گا، پیسہ۔ تو بہرحال علامہ اقبال شاعری کے ذریعے مسلم طبقے کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، اس میں شعور لانا چاہتے ہیں، اس میں زندگی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ زندگی دنیا داری کی نہیں، آخرت کی زندگی۔ میرے سے کئی لوگوں نے سوال کیا سر اقبال کی شاعری میں سب چیزیں ہیں مگر آخرت کا کہیں ذکر نہیں ہے، آخر کیوں نہیں ہے؟ میں بولا اگر آپ والد محترم ہیں، 4-5 سال تک اولاد نہیں ہوئی، تو کیا آپ بتا سکتے اب ہونے والا بچہ آپ کا بچہ ہے یا بچی ہے؟ بتا سکتے کیا؟ آخرت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، آپ عمل جیسا کریں گے آخرت ویسی ہوگی۔ اس لیے اقبال اپنی شاعری میں آخرت کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ وہ خدا کا معاملہ، بندے کا معاملہ، خطاؤں پر خطا بھی کیے جائیں تو اللہ عطا کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہو۔ اس لیے اقبال کی شاعری میں ایسے سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ بھئی اقبال جو ہے دنیا بنانے کی بات کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، فلسفے دیتے ہیں، پھر آخرت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہی ہے
کہ آخرت کا معاملہ آپ کے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بندہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ ان کو جو طاقت دی گئی تھی شاعری کی، اس شاعری کے ذریعے انہوں نے وضاحتیں کی۔ کیا وضاحت کی بھائی؟ یہ وضاحت کیا ہے؟ وضاحت کرنا کیا ہے؟ کوئی بھی چیز کو کھول کے بیان کرنا، یہ ہے وضاحت۔ یہ وضاحت کا لفظ کیا ہے؟ اس کو انگریزی میں ڈسکرپشن بولتے ہیں۔ لازمی ہے دنیا میں چرند تھے، پرند تھے، درخت تھے، پہاڑ تھے، زمین تھی، زمین کے نیچے کی چیزیں تھیں، اس کو ہمارے لوگوں نے فطرت سمجھا، خدا کی دی ہوئی چیز ہے، جھاڑ ہے۔ اب جھاڑ ہے، روٹ سسٹم کیا ہے، شوٹ سسٹم کیا ہے، جڑیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں، تنا کتنے قسم کا ہوتا ہے، پتے کتنے قسم کے ہوتے ہیں، یہ سب وضاحتیں کرنے والے کون ہیں؟ یورپین لوگ۔ قرآن میں کہہ دیا گیا افلا یتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ اقبال نے شاعری پر تدبر و تفکر کیا، تو ہم کو حکم یہ دیا گیا ہے، پہلا حکم اقرا، پڑھو۔ ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کون سی کتاب ہے پوری پڑھیں، بولیے آپ، کوئی نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ کہ جو پہلا اللہ کا حکم اس سے دور ہو گئے تو شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کدھر سے کدھر ہے پتہ نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ مولانا کو چندہ جمع کرنے سے غرض ہے، پڑھنے پڑھانے سے نہیں۔ یہ خرابی ہمارے معاشرے میں گزشتہ 50 سال میں بہت بڑھ گئی، بہت آگے نکل گئی۔ اقبال اس کے مخالف ہے۔ تو اقبال نے شاعری کے ذریعے وہ کام کیا۔ پہلے ہوتا یہ تھا، بہت سی چیزیں ہمارے ادب میں، ہمارے مذہب میں موجود ہیں، اس کے ذریعے جیسے پہلے اعلان کرنا ہوتا تھا، دھنڈورا پیٹا جاتا تھا۔ آج دھنڈورے کی ضرورت نہیں، ماڈرن سورسز آ گئے، ذرائع ترسیل و ابلاغ ہے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، چینلز ہیں، ترقی ہوئی ہے نا۔ تو یہ ترقی ہوئی ہے تو ہم کو کیسے رہنا چاہیے؟ انسان نے ایجاد کیا، کیا ایجاد کیا؟ چاقو۔ چاقو سے آپ پھل کاٹ رہے ہیں، ترکاری کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بجائے کسی کا پیٹ چیر رہے ہیں۔ ہر چیز کے منفی اور مثبت اثرات ہیں۔ اب مسلم معاشرے کی گراوٹ کا حال یہ ہے، کسی کے بارے میں پہلے غلط سوچ لیتا ہو، نگیٹیوٹی، یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ اقبال شاعری کے ذریعے وہ مشرقی تصور جو کسی کے گڈ بک میں رہنے کا، کسی کو اچھا سمجھنا، کتنی تکلیفیں نہ دی حضور کو مکے والے، فتح ہونے کے بعد سب سے بدلے لیے، سب کو مار۔ تو حضور کی زندگی خود بتا رہی ہے، حضور کا عمل خود بتا رہا ہے۔ بلکہ آپ جاتے ہوئے کنجیاں مانگے، میں جا کے ذرا مکے میں عبادت کروں، میں نہیں دے سکتا کنجیاں۔ جیت کے آئے تو کہا کنجیاں اسی کو دیے جائیں جو پہلے رکھتا تھا، اور قیامت تک خانہ کعبہ کی کنجیاں اسی خاندان میں رہیں گی۔ کتنا بڑا حکم ہے، کتنی بڑی جو ہے وضاحت ہے، کتنی بڑی فصاحت ہے۔ تو میں جو بتا رہا تھا
کسی بھی چیز کی وضاحت و فصاحت ہمارے پیغمبر اسلام نے 1400 سال پہلے بتا دی. ہم سو گئے، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان. ہمارا یہ حال ہو گیا. تو اقبال کو احساس تھا کہ مسلم قوم میں نکبت آ گئی ہے، مسلم قوم میں پیسے کی، شہرت کی لالچ آ گئی ہے. بتائیے آپ، ہم حیدرآباد میں رہتے ہیں، یہاں سے اردو اخبار بھی نکلتے، انگلش اخبار بھی نکلتے، تیلگو. اردو اخبار میں جس طرح شادی کا گروپ فوٹو چھپتا ہے کسی انگلش اخبار میں دیکھیں کہ آپ، تیلگو اخبار میں دیکھیں کہ آپ، کیا ہے یہ؟ شہرت. پیڈ نیوز رہتی ہو، پیسے دے کے ڈالنے لگاتے. نیک کام کے لیے 10 روپے دیتا کوئی. نیکی سے دوری اس قوم کا جو سب سے بڑا نقصان، خسارہ ہے. یہ خسارے سے دور کرنے کے لیے اقبال نے اپنی مشرقی شاعری کے ذریعے کچھ تدبیریں بتائی ہیں. وہ تدبیریں کیا ہے؟ ہم سمجھتے یہ ہیں حقوق اللہ ہی سب کچھ ہے. اقبال حقوق العباد کو اہمیت دیتے ہیں. بندوں کے حقوق. آج سے 30 سال پہلے ہم جب حیدرآباد میں صحت اچھی تھی، قربانی کرتے تو حصے بنا کے خاندان کے لوگوں کو دے کے آتے تھے. آج وہ روایت ہے؟ کوئی آتا ہے عید کو بھی ملنے کے لیے تیار نہیں. بلکہ اب تو یہ حال ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام بھی آ گیا، ایسے رشتہ داروں سے بھی بات نہیں ہوتی. تو ہم جڑے ہوئے ہیں. اقبال نے کہا تھا، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. آپ درخت سے لگے ہوئے رہیں گے تو پتا ہرا رہے گا. اگر پتا درخت سے ہو، دیکھیے معمولی سا مصرع ہے، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. یعنی تم مذہب سے، عقیدت سے، عمل سے اور اس کے ساتھ سیرت النبی سے جڑے ہوئے رہو گے تو تم کو ترقی ملے گی. ہم یہ چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اہم واقعہ ہے، کسی نے بتایا آخری عمر میں کہ آپ کو جس ماں نے دودھ پلایا تھا ان کی بیٹی آپ سے ملنے آنا چاہتی. کبھی دیکھے نہیں، کبھی ملے نہیں. اس کا استقبال جو کرے حضور، تو اندازہ لگائیے کیسا سلوک کرنے کا ہم کو طریقہ بتائیں حضور. ہم کرتے ہیں. حیدرآباد کے معاشرے میں تو بہنوں کو حق سے محروم کا، میں شادی کر دیا ہوگا، پیسہ ختم. یہ جو خرابی پیسے کی بدولت. تو اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مشرقی خیالات کیا ہیں؟ اسلام کے خیالات مشرقی ہیں. یورپ کے خیالات کیا ہیں؟ آزادی. آزادی کیا ہے بھئی؟ یہ ہم کیا آزادی نہیں چاہتے؟ ہر شخص چاہتا ہے. روایات سے دوری اختیار کرنا مغربی تہذیب کا. روایت کیا ہے؟ مغربی تہذیب میں عورتیں جسم پہ جتنا کپڑا کم رکھیں گی وہ فیشن سمجھا جاتا ہے. اس کی لعنتیں ہمارے پاس بھی آ گئی. اس کی لعنتیں ہندوستان میں بھی آ گئی. ہم دیکھتے ہیں کپڑے عورتوں کے کیسے ہیں. یہی حیدرآباد اگر کوئی شادی ہوتی تو باضابطہ عورتیں برقعے پہن کر کبھی نہیں نکلتی تھیں. میری بڑی بہن کی شادی ہوئی، حضرت عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن نے خطبہ نکاح پڑھا تھا. دوسری بہن کی شادی میں، تیسری بہن کی شادی میں حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب
ہمارے گھر سے کبھی کوئی عورت کپڑا خریدنے سونا خریدنے نہیں گئی. میں حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں. آج ہم لوگ اشرف المدارس جا رہے تھے تو کار میں بیٹھے ہوئے میں نے ڈائریکٹر صاحب سے کہا کہ یہ گلی جو ہے بی کے علاوے کے سامنے وہ گلی میں ہم رہتے تھے. وہاں حکیم میسوری صاحب کا دواخانہ تھا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یورپ کے پورے طریقے ہم بولتے ہیں ہمارا مسلم معاشرہ میل ڈومینیٹڈ ہے. لڑکی کو پسند کرنے مرد جاتا عورت جاتا. لڑکی کو جلاتے ہیں تو کون؟ یا تو نانند ہے یا پھر ساس ہے، سسرا، دیور. دیکھیے آپ ہم جو ہے کس طرح ہمارے معاشرے کو داغدار بنا رہا ہے. وہ معاشرہ جس میں عورتیں فیصلہ کرتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس پہ لعنت ہے. تو ہم وہ معاشرہ رکھے کیا؟ اقبال کی 3 شادیاں ہوئیں. وہ اپنی بیویوں سے کتنا مشورہ کرتے تھے، کیا کرتے تھے. شاعری کرتے ہوئے بیگم صاحبہ سے پوچھتے ہوئے بیگم یہ لکھوں کیا؟ آج جو معاشرہ ہو گیا بھائی میرے پاس تو میں کبھی جاتا نہیں بازار، پھر یہ پورے کپڑے جو ہے ہماری بیگم صاحبہ خرید کے لاتے ہیں سلائی کو بھی دے دیتے. یہ معاشرہ جو بن رہا ہے یورپین معاشرہ، اور اس سے لغویات میں اضافہ ہو رہا ہے، نالاحقی میں اضافہ ہو رہا ہے. اقبال سے پہلے اکبر الہ آبادی نے اس معاشرے کی تکذیب کی، اس معاشرے کے غلط رویے کو. ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر. طفل میں کیا بوائے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہو ڈبے کا اور تعلیم ہو سرکار کی. یہ اقبال سے پہلے 1921 میں جن کا انتقال ہوا اکبر الہ آبادی کہہ رہے ہیں. تو معاشرے میں کیا خرابیاں اس وقت آئی تھی خود سمجھ میں آتا ہے. رفتہ رفتہ ایک ٹرین میں کہا جاتا ہے ایک مولوی مولانا اور ایک پادری، ان کا عیسائیوں کا جو سربراہ ہوتا ہے چرچ فادر بولتے ہیں اس کو، ہم پادری کہتے ہیں، دونوں سفر کر رہے تھے. تو پادری نے پوچھا مولانا آپ نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا؟ تو اس نے کہا 2-3 لوگوں کو میں نے مسلمان کیا. تم کتنے لوگوں کو عیسائی کرے؟ تو اس نے فوراً جواب دیا میں کسی کو عیسائی نہیں کیا لیکن کسی مسلمانوں کو مسلمان بھی رہنے نہیں دیا. یعنی ان کو دنیا داری میں، بے غیرتی میں، بے حیائی میں، سلوک میں اس طرح ملوث کر دیا کہ اپنے دین سے الگ ہو گئے. تو یہ معاشرہ ہمارے پاس دکھائی دے رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ اقبال جو ہے مشرق کے جس میں عورت کو پردہ، مشرق میں جو اخلاص، محبت، خلوص، بھائی چارگی، ہمدردی، پڑوسی سے سلوک، یہ تمام طریقے یہ اللہ کے احکام ہیں، لیکن اس پہ عمل کرنا حقوق العباد ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، فطرہ دے رہے ہیں، یہ حقوق اللہ ہے. اللہ چاہا تو حقوق اللہ کو معاف کر سکتا ہے، مگر آپ نے کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف دی، اللہ معاف کرنے والا نہیں. جس کو تکلیف دے اس سے پوچھے گا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. تو آپ کی جو نیکیاں ہیں اس کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی. اتنی بڑی بات کہنے کے بعد بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. خیر، تو اقبال نے شاعری میں مثنوی لکھی، قصیدہ لکھا، مرثیہ لکھا. اچھا دیکھیے آپ اس آدمی کا ویژن، ایک شاعر تھے، فلسفی تھے،
فلسفے کی تعلیم حاصل کی تھی، میر حسن ان کے استاد محترم تھے۔ اب دیکھیے اخلاق کی برتری، بڑائی، کہ جب ان کو سر کا خطاب دیا جانے لگا تو انہوں نے کہا میں یہ سر کا خطاب اس وقت تک نہیں لوں گا جب تک کہ انگریز حکومت میرے استاد کو سر کا خطاب نہ دے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ انگریزوں نے پوچھا آپ کی اتنی شاعری ہے، اتنا فلسفہ ہے، ہم آپ کو دیکھ سکتے؟ آپ کے استاد کو کچھ لکھے نہ پڑھے، خالی ٹیچر تھے، ان کو کیسا دینا؟ تو کیا جواب دیا اقبال نے؟ دیکھیے مسلمان وہ ہے جس کے بارے میں مسلمان کی عقل و فراست سے ڈرو، برجستہ جواب دینا آتا ہے اس کو، قرآن پڑھا ہے تو۔ اقبال نے کہا ان کی کتابیں، ان کے فلسفے پہ مت جائیے، ان کا پڑھایا ہوا میں خود ہوں، مجھ میں آپ گن دیکھ رہے ہیں تو میرا استاد کتنا بڑا ہوگا۔ اتنا جذبہ اقبال نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ شاعری انہوں نے لوگوں کو جگانے کے لیے کی۔ ان کی زندگی کے واقعات مکتوبات اقبال 4 جلدوں میں، 4 جلدوں میں ہیں۔ کس کو توفیق ہے پڑھنے کی؟ گھر میں مانا حضرت دیے سو کتاب جو ہے جزدان میں رکھی ہوئے، کبھی کھولنے کی توفیق ہی نہیں ہے، تو دوسری کتابیں کیا پڑھیں گے؟ ابھی میں پڑھ رہا تھا یورپ میں، خاص طور پہ انگلستان کی لائبریری میں 1 مہینے میں 2 لاکھ لوگ جا کر لائبریری میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ ہے ہمارے پاس وہ ماحول؟ ہم ان کے فیشن لینے تیار، ان کے طریقے اختیار کرنے کے لیے تیار، وہ جو نیکی بہتری کر رہے ہیں اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ مرثیہ خاں ہیں، مرثیہ پڑھ رہی ہیں لائبریریاں، کسی کو توفیق نہیں ہے۔ اور وہ ماشاءاللہ سے 1.5-2 لاکھ جن کی سیلریز ہے، جو یونیورسٹی میں پڑھاتے، وہ بھی اللہ ماشاءاللہ کبھی جا کے پلٹ کے نہیں دیکھتے لائبریری کی طرف۔ تو اقبال کے بارے میں ان کے ملازم جو تھے انہوں نے بتایا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھ کر قرآن شریف پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد کلام لکھتے تھے۔ تو یعنی اقبال کا کلام مشرقی انداز کا ہے۔ قرآن شریف عرب کی سرزمین میں نازل ہوا، قرآن شریف بھی مشرق کا ہے، مگر قرآن شریف میں ہر انسان، چاہے وہ مشرق کا ہو چاہے مغرب کا ہو، چاہے وہ گرم خطے کا ہو چاہے سرد خطے کا ہو، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، قرآن اور حدیث کے ذریعے اس کی رہنمائی کی گئی ہے۔ تو اقبال بھی اپنی شاعری میں نے اس سے پہلے کے لیکچر میں بتایا تھا کہ علامہ اقبال مسلمان تھے، گرو نانک کے ان کی نظم ہے، رام چندر جی پہ نظم ہے۔ ارے کوئی بھی فتویٰ دے دے گا یہ رام چندر جی پہ نظم لکھ رہا، مسلمان ہے کیا یہ؟ کیونکہ آج کل تو فتوے بہت عام ہو گئے نا۔ ایک واقعہ حضور کے دور کا، ایک شخص آ کے داخل اسلام ہوا تو حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ سرکار یہ عدی بن حاتم طائی ہے، عدی بن حاتم طائی۔ پھر بتایا کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا، لوگوں کی مشکلوں میں مدد دیتا تھا، ان کی ہمدردی کرتا تھا۔ ایک جملہ، بے شک وہ مسلمان تھا۔ حضور کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے دور سے پہلے کے ایک شخص کو جو ہمدردی کرتا تھا، اس کے لیے حضور کا حکم ہے، بے شک وہ مسلمان تھا۔ تو مسلمان کا مطلب سجدے کر لینے سے نہیں۔ اقبال نے حضور کی وہ زندگی جو ہمدردی سے، انسانیت سے ہے،
اس کو اپنی شاعری میں مشرقی شاعری کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس میں انسانیت ہے، اس میں ہمدردی ہے اور دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ نتیجہ یہ 11 ہجری میں آپ کے پردہ فرمانے کے بعد چاروں خلفاء کی زندگی دیکھیے، اسی کا نمونہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضور نے جو راستے بتائے اس پر چلے۔ اقبال یہی چاہتے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے کہ مشرق کے علاقے میں، گرم خطے میں جو پیغمبر اسلام کی ودیت ہوئی، انہوں نے جو نقش چھوڑے ہیں اس کو اختیار کیا جائے، اپنایا جائے۔ ایک اہم واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک بڑے جو ہے صوفی، بڑے اچھے مفتی وغیرہ، ایک جلسے میں ہم بھی گئے، وہ بھی گئے۔ ہم تو دنیا دار آدمی، وہ مفتی عالم فاضل کامل۔ تو جس گھر میں ہم کو ٹھہرایا گیا تھا تو میں جا کے تو مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کے گھر میں کوئی روم اے سی کا نہیں ہے؟ اے سی کا کوئی روم نہیں ہے کیا؟ تو اب اندازہ لگائیے آپ، ہمارے علماء، میں 2012 میں ریٹائرڈ ہوا، 1,30,000 سیلری تھی، میرے جسم میں 2 تولے گوشت نہیں پڑا، توند نہیں چھوٹی، اور بیچارے مولانا کیا پڑھاتے کیا رہتے، اللہ کی ان پر اتنی عنایتیں رحمتیں فربا موٹے تازے ہوتے رہتے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا داری آ گئی ہے۔ تو اقبال دنیا کے مخالف نہیں ہیں، دنیا میں رہ کے عمل کرو بولتے ہیں، وہ خود عمل کر کے بتائیں۔ حضور دنیا میں رہ کے حضرت فاطمہ الزہرا صاحبزادی بے انتہا چاہتے تھے، تو سوچنے لگی گھر میں بہت کام ہے، پہنچی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور کہا یا رسول اللہ بہت مصیبت ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا تسبیح فاطمہ پڑھ لو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ کتنی پیاری تدبیر بتائی گئی، اللہ کو یاد کرو۔ یہ جو مسئلہ ہے اسلام کا، اس سے اقبال قریب تھے۔ وہ مسلمانوں میں پیش کرنے کے لیے کئی نظمیں لکھی، اور اسلام کبھی کیا حضور کے زمانے میں یہودی نصرانی نہیں تھے، عیسائی لوگ نہیں تھے، یہودی نہیں تھے؟ کیا حضور کسی سے جھگڑا کیے، کسی سے لڑے؟ ارے بھائی وہ لوگ جو دوسرے مذاہب کے تھے، ان تک دین کی صحیح سوجھ بوجھ دینے کے لیے خطوط لکھے۔ اب ایک صاحب کہنے لگے ارے حضور تو امی تھے، خط کیسا لکھے؟ تو ہماری عقل کی معذوری کا یہ حال ہے کہ ہماری میں مسلمان وہ بچے بچیاں جو MA BEd ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا، ارے وہ تو امی تھے، لکھنا جانتے نہیں تھے، پڑھنا کیسا خط لکھے؟ کیوں کہ مغربی سوچ دماغ میں سمائی ہوئی ہے۔ ہمارے دادا پردادا وہ کتنا لکھنا جانتے تھے، خطوط لکھتے تھے، کسی کو بولتے، بلکہ میں 5ویں جماعت میں تھا، ہمارے گھر کے سامنے ایک لڑکی کا عقد ایک عرب سے ہو گیا تھا، ٹیلی گرام آتے وہ ہم کو بلاتے تھے، بابا کیا لکھا ذرا پڑھ کے سمجھا دو۔ خط لکھتے وہاں سے ان کے بچے، تو اردو میں ہوتا، وہ سمجھ میں نہیں آتا، پڑھنے نہیں آتا تھا۔ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم جو اپنا دماغ مغربی بنا لیے ہیں، ہاں بھائی پلین اڑ سکتا، صحیح ہے، ہوائی جہاز اڑ سکتا،
آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے اللہ چاہا تو جس چیز کو چاہے اڑا سکتا ہے۔ یہ یقین، پختہ یقین، اقبال اپنی شاعری سے مسلمانوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ کسی چیز کو نہیں چھوڑا اقبال نے، بچوں کو نہیں چھوڑا، بوڑھوں کو نہیں چھوڑا، نوجوانوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ سیاست کو بھی، ہر چیز پر ان کی نظر ہے۔ اتنا دانشور، اتنا عبقری انسان ہے اقبال کہ وہ صرف مذہب کی باتوں کو نہیں، دنیا کی باتوں کو بھی سمجھتا ہے اور اس کے لیے دنیا کے لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اب امریکہ کی چنگیزی دیکھ رہے ہیں آپ، ہندوستان میں چنگیزی دیکھ رہے ہیں آپ۔ کیوں؟ انا جو ہے وہ بہت بڑی تکلیف دہ ہے۔ تو اقبال نے پوری شاعری میں انا کی نفی کی ہے۔ ان کا تصور خودی، خود کی شناخت، من عرف ربہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ اپنے کو پہچاننا کیا ہے؟ اپنے میں جو شیطانی طاقتیں ہیں اس کو دور کرنا۔ اس کے لیے اقبال نے مکالمے قائم کیے، جبریل کا اور ابلیس کا مکالمہ۔ کس لیے قائم کیا بھئی؟ بہت فرصت تھی ان کو، بہت پیسہ آتا تھا ان کا، انسانیت کی قدردانی کو بڑھانا۔ اب کوئی بھی لکھتا ہے، لکھنے کے والے کو پڑھنے والا کون ہے؟ پی ایچ ڈی کے ریسرچ اسکالر کل میرے پاس آئے، بعد میں ہماری بیگم صاحبہ گرم ہونے لگے، آپ 3 گھنٹے بٹھا لیے ان کی۔ تو میں بولا وہ بیچاری پی ایچ ڈی ہے مگر اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، تو میں کیا کروں؟ کچھ معلوم ہوتا 500-600 سوال۔ پہلا ڈرامہ کون سا ہے؟ نہیں معلوم ان کو۔ پہلا ناول کون سا ہے؟ نہیں معلوم۔ پی ایچ ڈی۔ تو یہ علم کو بھی ہم میراث سے الگ کر دیے۔ ہمارے جو علماء تھے ہندوستان میں، اکبر اعظم نے جن کو قید میں ڈال دیا تھا، جہانگیر کے دور میں بھی قید میں تھے، مگر جہانگیر کو احساس ہوا، جن کو مجدد الفسانی، مجدد ہر 1000 سال کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ مجدد کیا رہا تھا کہ تجدید کیا رہی تھی، سب اردو کے الفاظ ہیں، سب انگلش میڈیم میں پڑھنے والے۔ تو یہ جو حقیقت ہے کہ اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہوئے اقبال نے کہا کہ پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آپ ہے کون؟ ہوں گے آپ پروفیسر، ہوں گے بڑے جو ہے کارنشین ہوں گے، بنگلے ہوں گے، ہزارہ لاکھہ روپیہ آپ کے پاس کرایہ ہوتا ہوگا، دنیا میں تو سب کچھ ہے آپ، مگر آپ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے سوچئے کہ آپ ہیں کیا؟ کیا ہیں؟ علامہ اقبال کی شاعری سے پہلے ہمارے اردو کے جتنے شاعر تھے، کیونکہ ان کے پاس اخلاق، تہذیب، شائستگی اور انسانیت تھی، تو انہوں نے اپنی شاعری میں بھی یہ بات ہے۔ خود ستائی نظم ہے مولانا حالی کی، خود ستائی، اپنے آپ کی بڑائی کر لینا۔ آج دیکھیے آپ سب کا وہی حال ہے۔ اب اتفاق کے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ارے بولے گروپ فوٹو میں میری فوٹو ٹھیک نہیں آئی۔ اب تو حالت یہ ہے، حج کو جا رہے ہیں سیلفی لے رہے ہیں، ارے کوسا خدا بولا بھائی، دین سے دوری کا نتیجہ ہے، آپ وہاں عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ تو اقبال یہ چاہتے تھے کہ مکمل دین کا عامل مسلمان کو بنا دے، اس پہ عمل کرنے والا ہو جائے،
یہی تڑپ تھی ان کی، اس تڑپ کو انہوں نے شاعری میں نظم کے ذریعے، غزل کے ذریعے. اب لازمی ہے تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل ابھی ایسا نمازنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہزاروں قسم کے بت دلوں میں ہیں. کبھی آفیسر ایک بت بنا ہوا ہے، کبھی بیگم ایک بت بنی ہوئی ہے، کبھی جو ہے بیٹے کی بیماری بت بنی ہوئی ہے. تو یہ تمام بتوں کو دلوں سے نکالنے کی کوشش تھی اقبال کی شاعری. یہ کیفیت صرف مشرق میں ہے، مغرب میں یہ چیز نہیں. ایک صاحب اس سے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب وہ فلاں فلاں. تو میں نے کہا کیوں بھائی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ جیسے اپنے کو بھوک لگے، گھر میں کھانا نہ ہو تو ہم جیسے ہوٹل میں جا کے کھا لیتے، ویسے گھر میں بیوی ہے تو گھر کی ہے وہ، اور شرم آنا چاہیے. آپ کے قریب دین نہیں پہنچا اس لیے ایسی بات کر رہے ہیں. یہ اور کئی پروفیسرز کو میں نے باضابطہ محفلوں میں پیتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں؟ کہ ان کے قریب دین کی اصلیت، حقانیت نہیں پہنچی. اور یہ ذمہ داری اب قیامت تک کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، ہر مومن پر ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری مومن کو سمجھانے کے لیے اقبال نے شاعری. اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ آج پیچیدہ تراکیب جو سمجھنے کا طریقہ نہیں ہے. ایک مختصر سا گھروں میں جو باتیں ہوتی ہیں، وہ جو کئی اونٹوں پہ ہارون کی کنجیاں جاتی تھی، کہتے راہوں پر جاتی تھی ہوں گی، کتنا بڑا خفل تھا ہوں گا، کتنی بڑی کنجی تھی. میں بولا وہاں لفظ کنجیاں ہے، کنجی نہیں. ایک بڑا خفل نہیں تھا، ہزارہا خفل تھے. اب تم گھر سے باہر نکلتے ہو، اندر کے کمرے میں ایک خفل، باہر کے کمرے میں، ڈرائنگ روم میں ڈالتے کہ نہیں؟ تو ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی لفظیات کو سمجھنے کی بھی تدبیر نہیں ہے، واحد جمع کی بھی. تو کیا ہے؟ علم سے ضروری. اقبال چاہتے ہیں کہ اپنے کلام کے ذریعے انسان کو علم سے قریب کرے. اب علم ظاہری، علم باطنی، مادی علوم، علوم شرقیہ، علوم مغربیہ، ایسے بہت سی چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی. اقبال اس علم کو انسان کے دل میں ڈالنا چاہتے ہیں جو انسان کو حیوانی طاقتوں سے نکال کر خدا کی خوشنودی کی طاقتیں ڈالتا ہے، خدا کو خوش کرنے کی طاقت. آج کی پوری معاشرت لہو لعب میں. کیا بولنا بھائی، بریانی تو اچھی تھی مگر پرانس ذرا سخت تھے. ہم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، آپ کو کوئی تکلیف بھی ہو رہی تو اس کو برداشت کرو. ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ. کیا امام حسین ماہ محرم ہے، صبر کیے کہ نہیں؟ جان دے دی. یہ منشا اقبال کا تھا. اور ایسے تمام لوگ جو دنیا کے ماہرین علم میں، فن میں، مذہب میں، اخلاق میں، تہذیب میں، سب پر انہوں نے نظم لکھی، یہ بتانے کے لیے کہ میں اسلام کا شاعر ہوں، مگر ہر اس مذہب کے لوگوں کی قدر کرتا ہوں جنہوں نے ایک واحد خدا کی ترغیب دی ہے، بندگی کو بھروسہ دیا ہے. اب لازمی ہے لینن پر بھی ان کی نظم ہے. کارل مارکس جس نے خدا اور وحدانیت کا انکار کیا، اس پہ بھی ہے. لازمی ہے
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں حضرت انسان کو بھیجا گیا حضرت شیطان کی مخالفت کی وجہ سے۔ اب قیامت تک تو شیطان آپ کی مخالفت کرے گا، اور ایسا کھلا دشمن ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کچھ تدبیر بھی ہونا نا۔ ہماری اردو شاعری بڑی عجیب ہے بھئی، اس لیے عجیب کہہ رہا ہوں کہ شاعروں نے کیا کیا کہ جب بڑی بڑی باتیں ہونے لگی، محبوب کے 72 نشتر بتائے گئے۔ کیا ہے 72 نشتر؟ 72 نشتر یہ ہے کہ کبھی وہ ترچھی نظر سے، کبھی اللڑ چال سے، کبھی عاشق پہ ہمیشہ وار کرتے رہتی ہے، تب اس کے لیے کیا کرنا، اس کے لیے بھی ایک تدبیر نکال لی گئی۔ تو ہماری شاعری اردو کی اس قسم کی ہے۔ اقبال ایسے تدابیر نہیں نکالتے، اقبال مشرق کے ہیں اور مشرق کے مذہب اسلام کی بھرپور نمائندگی کرتے ہوئے یہی چاہتے ہیں کہ مشرق میں رہنے والے تمام باشندے اس سے فیض اٹھائیں، اور مغرب میں یہ ایک سوال آخری اس کا جواب۔ اقبال نے اردو میں کیوں لکھا؟ وہ انگریزی بھی جانتے تھے، فرانسیسی بھی جانتے تھے، جرمنی بھی جانتے تھے، کئی انگریزی میں خطوط موجود ہیں ان کے۔ جب سب سے مشہور جو ہے غالب کا دیوان چھپا، مرقع چغتائی، مرقع چغتائی کا پیش لفظ اقبال نے انگریزی میں لکھا ہے، انگلش میں ہے۔ پھر آخر کیا بات ہے کہ انہوں نے اردو میں شاعری کی، فارسی میں شاعری کی، دونوں بھی مشرقی زبانیں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، اس دور میں یورپین کنٹریز سے لوگ جو آ کر اسلام کو، قرآن کو، اردو کو، فارسی کو سمجھتے تھے، ان کے لیے ایک خاص لفظ مستشرقین۔ وہ یورپین جو ہیں تو فرانس کے یا جرمنی کے یا انگلینڈ کے، لیکن وہ اردو پڑھتے ہیں۔ اقبال کے دور میں یہ معاشرہ تھا۔ کوئن وکٹوریا کے اردو میں خطوط دیکھیے آپ۔ کیوں کہ اقبال سمجھتے تھے کہ عالمی طور پر جس اردو زبان کو سمجھنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے اردو میں شاعری کی۔ بات یہ ہے کہ میں بھٹک جاتا ہوں۔ حضرت انسان کو بھٹکانے کا وعدہ تو لے کے نکلا ہے حضرت شیطان، وہ بھی ملائکہ کا استاد تھا۔ تو اب لازمی ہے میں جتنی باتیں کر رہا ہوں اس میں کچھ جو مثالیں دے رہا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے، میں اس کو سمجھتا ہوں، بھٹک رہا ہوں۔ غرض آج کے اس عنوان کے تحت اقبال کی شاعری میں مشرقی انداز، مشرقی اقدار نہیں لکھا میں نے، مشرقی انداز کیا ہے اس کو میں نے واضح کیا، اور یہ مشرقی انداز جو ہے ساری دنیا کے لیے قابل قبول ہے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔